مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ کتاب زندگی کے مسائل کو سلجھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے، جو باب، وہ شفعہ کا ہے. شفعہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پر مسلم ممالک وغیرہ میں بھی رائج ہے، اور ہندوستان وغیرہ کے قانون میں بھی بڑی حد تک اس کو اہمیت دی جاتی. حق شفعہ جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی ایک جگہ زمین ہے اور اس کے نیکسٹ دوسرے آدمی کی زمین ہے، تو آپ وہ زمین بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ زمین تو آپ کی ہے، مگر آپ کیسے بیچیں گے؟ پڑوسی کا اس میں کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح آپ کا گھر ہے ذاتی، آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ایز اٹ از سیل کر دیں گے، یا اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ آپ پڑوسی سے معلوم کریں؟ اسی کو کہتے ہیں شفعہ. تو اس کا شرعی طور پر طریقہ یہ ہے، دیکھیے شریعت کتنی پاکیزہ ہے. اختلاف، جھگڑا، فتنہ اور فساد کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا تاکہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو، کہیں پر کوئی اختلاف نہ ہونے پائے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کا ہر جگہ فائدہ ہے، ہر جگہ خیر و برکت ہے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے، لڑائی جھگڑا، فتنہ، فساد، یہ سب چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے جو حقوق بتائے ہیں، خاص طور پر خرید و فروخت کے مسئلے میں، جس کو شفعہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ فی کل ما لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعہ. صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، بہت ہی صحیح حدیث، اتھینٹک حدیث، کہ شفعہ کا جو سلسلہ ہے اس وقت اس کی زیادہ اہمیت ہوگی جب راستہ مشترک ہوگا. یہ عام طور پہ کھیت اور باغات میں بہت ہوتا ہے کہ مثلاً 5 آدمیوں کی زمین ہے لیکن جانے آنے کا راستہ ایک ہی ہے. اب اگر کوئی آدمی آخری کا جو پلاٹ ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے، ایک نیا آدمی آ گیا وہاں پر، تو شروع میں جو 3 آدمی ہیں ان کے لیے وہ بڑی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. یا اسی طرح سے پہلا پلاٹ جس کا ہے وہ اپنا حصہ بیچ دیا، اب وہ نیا خریدار آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلا پلاٹ تو میرا ہے، میں کیوں راستہ چھوڑوں؟ اب وہ راستہ بند کر دیتا ہے. پیچھے 3 جو کھیت ہیں، اب وہ لوگ کہاں سے جائیں گے؟ کیونکہ زمانے سے ایک ہی راستہ چلا آ رہا تھا. اب آپ آئے اور آپ وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، ان کے لیے جگہ، جانے آنے کا راستہ، اب مارنے مرنے کی بات ہوگی وہاں پر. شریعت کہتی ہے کہ اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے، جو راستہ سب کا ہے سب کا رہے گا. نمبر 2، اگر کوئی بیچنا چاہتا ہے تو پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسرا کھیت جس کا مل رہا ہے پہلے اس سے پوچھے کہ میں اپنی ضرورت سے یہ کھیت بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہیں تو یہ ریٹ ہے اس کا، یہ خرید لیجئے. پہلا حق اس کو دینا چاہیے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ جس کو چاہے بیچ دیں، پھر آپ کو اختیار ہے. مگر آپ اس سے بتائے بغیر خاموشی کے ساتھ اجنبی آدمی کو بیچ دیتے ہیں، اب بعد میں معلوم ہوتا ہے سودا پورا ہونے کے بعد جو پیچھے کا کھیت ہے اسے کہ یہ کھیت تو بیچ دیا گیا. اب نیا آدمی جب آئے گا تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پیچھے والوں سے، اب وہ جھگڑا پیدا کرے گا، لڑائی پیدا کرے گا. اس لیے اگر وہ کلیم کر دے، دعویٰ داخل کر دے کہ میری علم اور اجازت کے بغیر یہ کھیت بیچا گیا، تو قانون یہ کہتا ہے شرعی کہ وہ جو دوسرا کھیت والا ہے وہ ایک حق بجانب ہے، اس میں وہ دعویٰ داخل کر سکتا ہے، اور اگر وہ خریدنا چاہے تو اتنی قیمت دے کر وہ خرید سکتا ہے کیونکہ اس کو بتایا نہیں گیا تھا.
چوری سے بیچا گیا یا خاموشی سے بیچا گیا۔ البتہ اگر زمین ایسی ہے کہ ہر ایک کا راستہ الگ الگ اور ہر ایک کا جو ہے دروازہ وغیرہ یا ڈور اندر جانے کا سب کچھ الگ الگ ہے، کوئی چیز کمبائنڈ نہیں ہے، تو بتانا صرف اخلاقی ذمہ داری ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر مثلا اس کا کھیت نمبر 2 والے کا راستہ الگ، نمبر 3 کا راستہ الگ، تو پھر اگر وہ بتائے تو یہ ایک اخلاقی بات ہوگی، بتا دے۔ لیکن اگر وہ بتائے بغیر بھی بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پیچھے کے کھیت والوں کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہر ایک کا راستہ الگ، آنا جانا الگ، تو اس میں جو ہے فرق کیا گیا۔ اسی طرح سے گھر کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا گھر دوسرے پڑوسی کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک ہی انٹری ہے دونوں کی، پھر آپ اس کو بتائیے کہ میں یہ گھر بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہیں تو خرید لیجئے، تو فرسٹ پرائیورٹی اس کو دیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قیمت دیے بغیر لے لے، نہیں، قیمت جو آپ بیچنا چاہتے ہیں وہی بتائیں اس کو کہ میں اتنی قیمت میں بیچنا چاہتا ہوں، لیکن فرسٹ پرائیورٹی پڑوسی کو دیجیے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ بیچنے کے بعد اگر وہ یہ اعتراض کرے کہ نیا پڑوسی جو ہے یہ درد سر کا آدمی آ گیا تو یہ نہیں چاہیے ہمیں، تو یہ منظور نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو موقع دیا گیا تھا، آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے اب آپ کلیم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اگر گھر کہیں ایسا ہے جو کہ دروازے الگ، آنا جانا الگ، مطلب سپریٹ گھر ہے، تو ایسی صورت میں اگر بتائے بغیر بھی آپ بیچیں گے جائز ہے، کیونکہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کا سب کچھ الگ ہے، سپریٹ گھر ہے۔ مگر بتانا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ کیوں اخلاقی ذمہ داری ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خریدنا چاہتا تھا اپنے گھر کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، آپ اس کو بتائے بغیر دوسروں کو دیں گے تو اس کی جو خواہش ہے وہ مار کھا گئی وہاں پر، تو ایک اخلاقی بات ہوگی، آپ اس میں بتائیں۔ تو یہ دونوں میں شریعت میں فرق کیا گیا کہ مشترکہ ہو تو ضروری ہے، اور اگر راستے وغیرہ ہوں تو اس کی نہیں ہے۔ جیسے گھر کے بارے میں کہا گیا کہ جار الداری احق بالدار، نسائی کی حدیث ہے یہ کہ جو پڑوسی ہے اس کا پہلا حق بنتا ہے، کھیت باغ وغیرہ کے لیے بھی اور آپ کے کاروبار کے لیے بھی، اسی طرح سے آپ کے گھر کے لیے بھی، تاکہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھ سکے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار احق بشفعۃ جارہ ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طریقهما واحد۔ اگر مان لیجئے کہ آپ بیچنا چاہتے ہیں اور وہ پیچھے کے کھیت والا کہیں گیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ گیا ہوا ہے لہٰذا بیچ دو، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، تھوڑا سا ویٹ کر لو، وہ واپس آنے کے بعد اس کو بتائیے اور پھر بیچیے، ورنہ وہ واپس آئے گا پھر ایک نیا جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اتنی ہمدردی کر رہی ہے شریعت، دوسروں کا خیال رکھو، ان کے جذبات کی رسپیکٹ کرو، تاکہ ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، آپ کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اپنا گھر بیچنا ہے اور پڑوسی جو ہے اس کے ڈور پر لاک لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، وہ کہیں گیا ہوا ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا 3-4 دن میں، اتنی دیر میں سودا پورا کر کے یہاں سے بھاگ جاؤں، تو یہ چیز غلط ہوگی۔ اخلاقی چیز یہ ہے کہ اس کے آنے کا انتظار کر لیجئے اور اس کے بعد میں آپ اس سے پوچھئے، پھر اس کے بعد میں آپ سیل کیجئے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار کی جو جذبات ہیں وہ باقی رہیں گے۔ عام طور پر لوگ یہ جو شفاء کا جو انداز ہے جو شریعت میں بتایا گیا اس کو خاطر میں نہیں لاتے اور نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات نئے خریدار کی وجہ سے پرانے جو رہنے والے ہیں ان کو بڑی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نیا آنے والا ضروری نہیں کہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، بڑی مشکلات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے شریعت ہر چیز میں بیلنس کے ساتھ پیش کر رہی ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ظلم زیادتی نہ ہو، اور جب آپ گھر بیچیں تو اس کے نئے خریدار کے اوپر بھی کوئی زیادتی نہ ہو۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں ایک آدھ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کو پہلے کر لیں، کیونکہ یہ زیادہ تر جو باغات کھیتیاں جس کی ہیں عموماً وہاں یہ جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جی اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ، میرا کوشچن یہ تھا، شفا کے معاملے میں جو ہے ہمیں بھی پوری طریقے سے مطلب اس میں رائٹ مینر میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لیکن کوشچن یہ تھا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ مطلب اگر ہم لوگ انجسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ تو کیا ہمارے اوپر، مطلب قرآن کا کیا فرمان ہے اس کے اوپر؟
دیکھیے کلیئر کٹ مسئلہ جو ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے خرید و فروخت کے مسئلے میں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کا ایک اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثلاً آپ کا گھر بیچنا چاہتے ہیں 1,00,000 روپے میں، مثلاً پڑوسی سمجھ رہا ہے کہ موقع غنیمت ہے تو میں 70 میں خریدوں گا اس کو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ 1,00,000 کا گھر 1,00,000 میں ہی آپ ہمدردی کرتے ہوئے 2-4 ہزار کم کرتے ہیں، یہ آپ کی بات ہے، ورنہ مارکیٹ جو ویلیو ہے اس کے مطابق آپ بیچ سکتے ہیں۔ پڑوسی وہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے، نہ دینے کے لیے تیار ہو تو اس کی مرضی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری چونکہ رائٹ ہے اس لیے میں قیمت اپنی مرضی سے لگاؤں گا، یہ درست نہیں ہے۔ مارکیٹ کی ویلیو جو ہوگی اس کے مطابق ہی قیمت لگے گی۔ تو یہاں پر چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے مختصر وقفے کا، دیکھتے رہیے پروگرام، مختصر بریک کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے شفاء کے متعلق کہ یہ شرعی حکم ہے، اور اس کا طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ جہاں پر مشترکہ راستے ہیں، مشترکہ دروازے اور انٹری ہے تو وہاں پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر سیل کرنا ہو تو پہلے جو پڑوسی ہے اس کا حق بنتا ہے، اس سے پوچھیں، اگر وہ خریدنا چاہے تو خریدے، نہ خریدنا چاہے تو آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر راستے الگ الگ ہیں، آنے جانے میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی دشواری نہیں ہے، تو پوچھ لینا یہ اخلاقی طور پر بہتر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے الگ الگ راستے، آنا جانا الگ ہے، کوئی کسی کی وجہ سے اس کو ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مزید جو چیپٹر ہے وہ ہے مضاربت۔ مضاربت یہ کاروبار، خرید و فروخت اور تجارت کا ایک اہم اصول ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دولت ہے اور دوسرے آدمی کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، اور دونوں اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی پیسہ ڈال رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنی ذہانت استعمال کر رہا ہے۔ شرعی لحاظ سے اس طرح کا کاروبار ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے مگر مجھے تجارت کرنا نہیں آتا، اور دوسرا آدمی اس کے پاس ہنر ہے، صلاحیت ہے، مگر پیسہ نہیں ہے، تو یہ دونوں کی ضرورت ہے۔ تو شریعت دیکھیے، پیسے کو صرف گھر میں رکھے رہنا یہ اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ پیسے کو سرکولیشن میں لانا چاہیے، آپ اس کو استعمال کریں تاکہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے، دوسروں کو بھی ملے، روزگار ملے گا، دوسروں کو نفع ہوگا تو دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے آپ کے کچھ پیسے گھر میں پڑے رہیں گے جس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، اس سے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو روٹین میں لائیں، استعمال میں لائیں، تاکہ دونوں اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے لیے بعض اوقات دیکھا یہ گیا کہ کچھ لوگ پیسہ تو ہے ان کے پاس مگر ان کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، تو وہ پیسہ لے جا کر کاروبار میں ڈالیں گے تو سارا پیسہ ان کا ضائع ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے آدمی کو تلاش کریں جس کے پاس ہنر ہو، تاکہ وہ آدمی اپنے ہنر کا استعمال کرے اور اس کا پیسہ استعمال ہو۔ اس کے لیے کیا ہے، دونوں کو طے کرنا پڑے گا، اور دونوں طے کیا کریں گے؟ نفع نقصان، جیسے پہلے آپ نے طے کیا اسی طرح سے آپ اس میں بھی طے کر لیں کہ کس کو کتنا نفع ملے گا اور کیا نقصان ہوگا، کیا ہوگا، ساری چیزیں پہلے سے طے ہونی چاہیے، تو جائز ہے یہ۔ اور اگر کلیئر معاہدہ نہ ہو تو شریعت اس سے روکتی ہے۔ معاہدہ، اگریمنٹ، پلان، یہ سب چیزیں کلیئر ہونی چاہیے تاکہ بعد میں کسی کے لیے جھگڑا، فتنہ اور فساد نہ ہو سکے۔ اور دوسری جو اس میں کہی گئی شرط کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ اگر کسی کو پیسہ دیتے مشروط پہلے سے شرط لگا دیا کرتے تھے، اذا آتاہ مالا مقاردا اللہ تجعل مالی فی کبد رطب ولا تحملہ فی بحر ولا تنزل به فی بطن مسیل فإن فعلت شیئا من ذلک فقد ضمنت مالی۔ اگر آپ پہلے سے یہ شرط رکھ دیں کہ میں پیسہ تو دے رہا ہوں، یہ کاروبار میں استعمال نہ کریں، ان جگہوں پر اس کو خرچ نہ کریں، اس کے باوجود اگر وہ کرتا ہے اور نقصان ہو گیا تو 100% وہ ذمہ دار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ یہ جگہ پیسہ نہ لگائیں، یہ کاروبار نہ کریں، پھر بھی آپ نے کیا تو اب آپ بھگتیں سارا نقصان۔ لیکن طے شدہ اصول کے مطابق اگر وہ کاروبار کرے، نقصان ہو جائے، پھر دونوں شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی خاص جگہ مت لے کر جاؤ پیسہ،
اور اگر آپ وہ جگہ پیسہ لے کر جاتے ہیں، اس کا لوٹ مار ہو گئی اور وہ پیسہ چلا گیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ سب اس کو بھگتنا ہوگا۔ اور اگر وہ شرط کے مطابق کرتا ہے، اچانک ڈاکہ پڑ گیا مثال کے طور پہ، پیسہ چلا گیا، پھر دونوں ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ بائی چانس ہوا، دونوں ذمہ دار۔ لیکن پہلا جو ایکسیڈنٹ ہے، اس نے ایسی جگہ رقم خرچ کی جو اس نے نہیں بتائی، اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا مثلا فلاں علاقہ خطرناک ہے، میرے پیسے لے کر آپ وہاں مت جائیے، پھر بھی وہ گیا وہاں پر اور وہ لوٹ مار ہو گئی، تو وہ اس کو بھگتنا ہوگا۔ لیکن دکان پر، گھر میں، کاروبار میں کبھی کوئی آگ لگ گئی، مثلا کوئی ہیپن ہو گئی اور وہ سارا جل کر ختم ہو گیا، پھر دونوں کو اس میں نقصان برابر کا اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ فرق کے ساتھ شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اگر اس طرح سے کیا جائے تو اس میں دیکھیے مالداروں کو بھی فائدہ ہے، ہنرمندوں کو بھی فائدہ ہے، دونوں کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، دونوں کو روزگار مل رہا ہے، دونوں کو اس کی وجہ سے نفع مل رہا ہے۔ مگر اس میں بھی نیت نیک ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو فری میں دوسروں کا پیسہ ملا اور آپ لے جا کر اس کو غلط جگہوں پر خرچ کر دیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں وہ دوسرا سرمایہ دار وہ یہ کہے کہ پیسہ تو میرا ہے، میں اس کو کسی طرح سے دباؤں اور اس کا سارا ہنر استعمال کروں مگر اس کو دوں کچھ نہیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ سارا اسکل ایک آدمی کا ہے، ہنر ہے، سب کچھ صلاحیتیں وہ لگا دیا، لیکن آپ اس کو اس کا وہ بدلہ نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں غلط۔ جس کا جو حق ملنا چاہیے وہ برابر اس کو آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین اگر کسی کی آپ کرائے سے دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ اصول ہیں۔ جیسے اس سے پہلے اس کا ضمناً ذکر گزرا تھا، زمیندار حضرات عموماً لینڈ لارڈ جو ہیں بڑے عام طور پر اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ شرعی اصول پہ عام طور پہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ زمین ان کے پاس بہت ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اندر جا کر ہل چلائیں، سینچائی کریں اور اس کے اندر پودے لگائیں، یہ کام وہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کام وہ دوسروں سے لیتے ہیں۔ مگر پرابلم اس وقت پیش آتا ہے جس سے کام لیتے ہیں اس کو مزدوری پوری نہیں دیتے یا اس کا حق پورا نہیں دیتے۔ یہ چیز شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ شرعی طور پر یہ ہے کہ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، بٹائی پر جو دینا کہتے ہیں، کہ آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ فصل جب پیدا ہوگی تو ہم جو بھی اناج آئے گا مثلا 50-50 کر لیں گے، آدھا نفع میرا، آدھا پیداوار کا تمہارا، اس کا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ۔ یا آپ کہہ لیں چلو جو بھی نفع ہوگا اس کا 40% آپ کو دوں گا، 60% اپنے لیے رکھوں گا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو چیز طے ہو تاکہ اسے بھی فائدہ ہو، اسے نقصان نہ ہو۔ ورنہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین تو میری ہے اور آپ جو ہے 100 تھیلے اناج مجھے دیں گے۔ اب 100 تھیلے کی آپ جو شرط رکھتے ہیں 100 بیگ کی، سمجھ لیجئے کہ فصل خراب آئی 90 بیگ ملے، 90 تو آپ کو مل گئے اور وہ بیچارہ جو 6 مہینے تک مسلسل محنت کرتا رہا 10 تو اس کو اپنے جیب سے ڈالنے پڑ گئے۔ یہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اس نے کیا قصور کیا؟ کم فصل آئی تو اسے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ تو شریعت کہتی ہے ایسا نہیں، آپ یہ مقرر کر لیجئے کہ جتنا آئے گا اس سے اتنا % آپ کو، اتنا % ہمیں۔ تو یہ چیز جو ہے دونوں طرح سے درست ہے۔ جیسے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع۔ خیبر میں جو آپ کی زمین تھی، باغ، فتح خیبر کے بعد آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس سے جو بھی پیداوار ہوگی اس کا آپ نے آدھا آدھا طے کیا تھا۔ کام کرنے والے کو آدھا، جو بھی اناج ہوگا جو اس سے پیداوار ہوگی کھجور وغیرہ، اور آدھا آپ کا۔ تو یہ جائز اور درست طریقہ ہوگا۔ یہ اور اس طرح کے کچھ اور مسائل ہیں، مگر ہمارا ٹائم چونکہ ہو رہا ہے تو ہم یہاں مختصر بریک کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ زمینداروں کے ساتھ جو مسائل ہیں، شفا وغیرہ کا، اگر آپ اس میں کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھنا چاہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بٹائی پہ جو دیتے 50-50، یہ غیر مسلم اور مسلمان کو دینے کے کچھ الگ احکام ہے؟ دیکھیے مسلمان یا غیر مسلم کو دینے میں کوئی فرق ہے؟ اگر آپ زمین جو ہے کھیتی باڑی کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی محنت اور مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، اصول ایک ہی ہے۔ تو آپ چاہے 50-50 دیں، 30 دیں، 20 دیں، جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں، لیکن اس پر بھی ظلم نہ ہو، آپ پر بھی زیادتی نہ ہو، اور جو دونوں چیزیں دونوں کے ساتھ طے ہونی چاہیے۔
اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا 50-50 کا، یہ یہودی تھے خیبر کے اور یہ مسلمان نہیں تھے، تو غیر مسلم یہودیوں کے ساتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زمینداری کا کام کیا تو یہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زمین کی پیداوار پر بٹائی دینا تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ پیسے پر دیتے ہیں، 2000-3000 روپے جو طے ہو جاتا ہے، کتنا آپ دیں گے میں اتنا فی بیگھا دوں گا، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ پیسوں کے ذریعے سے زمین اگر اس طرح سے آپ دے رہے ہیں کہ جیسے اس کی ایک کرائے کی شکل وہ بنتی ہے کہ آپ کی زمین ہے اور آپ 2 سال کے لیے دے رہے ہیں اور اس کا ایک لم سم اماؤنٹ لے لیتے ہیں، اگر وہ عرف عام میں اس میں ایک اندازہ آپ لگا لیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر نقصان ہو جائے گا تو میں واپس کر دوں گا پیسے، پھر تو یہ درست اور جائز ہوگا کہ آپ اس سے پیسے لے لیں، اور وہ فصل کاٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اور اگر کبھی کوئی اتفاق ہو گیا اس کو کچھ نہیں ملا بیچارے کو، تو آپ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ پیسہ کس بات کا لیں گے؟ کیونکہ اس کا تو نقصان ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے درختوں سے پھول پیدا ہونے سے پہلے آپ کرتے ہیں، ہوا چلی اور کچھ نہیں ملا اس کو، تو جس طرح شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا۔ اس لیے اگر پیسہ لینا چاہتے ہیں پیسہ لیں، مگر یہ شرط رکھیں اس میں کہ اگر فصل نہ پیدا ہو، کوئی قدرتی حادثہ اتفاق ہو جائے، سستی اور غفلت نہیں، کوئی قدرتی ایسے بات پیدا ہو گئی، تو پھر میں یہ پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، مضاربہ کے تعلق سے اگر کوئی شخص مضاربہ میں شامل ہو رہا ہے، اس کے پاس صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر طے شدہ شرائط کے باوجود وہ ان پر عمل کرتا ہے مگر پھر بھی تجارت میں نقصان ہوتا ہے، تو جو مضارب جو ہے اس پر کیا شرط ہے اسلام؟ مضاربہ یعنی یہی جو پارٹنرشپ کا جو مسئلہ تھا، اگر اس کے اندر کوئی آدمی نقصان ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ان کے کانٹریکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ان کا کانٹریکٹ تھا کہ آپ جو ہے یہ کام کریں، اگر نفع ہو یا نقصان ہو تو دونوں صورتوں میں دونوں کو حصہ تو ملے گا، لیکن اس کے پاس چونکہ پیسہ نہیں تھا اور اس نے صرف اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا تو نقصان تو اس کو بھی ہوا نا۔ یعنی نقصان اس معنی میں ہوا کہ سمجھ لیجئے کہ 1 سال تک وہ محنت کرتا رہا اور نقصان ہو گیا، تو جو فائدے کی توقع ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سے، تو یہی اس کے لیے نقصان ہوا، کیونکہ اس کی ساری محنت چلی گئی، تو اس کو بھی نقصان میں برابر کا شریک ہونا پڑے گا۔ مثلاً کیا یہ جائز ہے کہ اس پر کوئی رقم عائد کی جائے؟ مثلاً 100 روپے کا نقصان ہوا جرمانے کے طور پر، جرمانے کے طور پر، اور اس پر کوئی رقم عائد کرنا جرمانے کے طور پر، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اگر اس نے کوئی غفلت کی، کاروبار کے اصول کے خلاف کوئی حرکت کی، تب تو آپ اس کے اوپر جرمانہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اصول کے مطابق کام کرتا رہا دیانتداری کے ساتھ، مگر وہ فائدہ نہیں ہو سکا، تو آپ کس بات کا جرمانہ لگائیں گے اس کو؟ کیونکہ تجارت میں تو ایک توقع ہوتی ہے اور آپ ایک اندازے سے نفع مقرر کرتے ہیں کہ شاید اتنا آئے، لیکن دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کبھی مارکیٹ ایک دم ڈاؤن ہو جائے اور اس کا ایک دم نقصان ہو جائے، تو یہ بھی چیز ممکن ہے۔ آدمی تو اپنی کوشش کرتا رہا، اس لیے اس پہ جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی ویسے سستی کرے، غفلت کرے، یا جو ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا، جو طے شدہ اصول تھا اس کے مطابق وہ کام نہ کرے، پھر یقیناً اس پر آپ جرمانہ لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، چونکہ یہاں پر وقت پورا ہو رہا ہے، ایسے بہت سارے سوالات ہوں گے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آئندہ لیکچر میں کور کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم.